السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں بے بولت کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس مسئلے سے نکل آئے ہیں۔ اب ہمیں صرف البلگے اور امیر بہار الدین کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر بے بولت کہتا ہے آؤ البلگے بیٹھو۔ پھر البلگے اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے دیکھو البلگے، ہمارے قبیلے کے مستقبل کا انحصار تمہارے اوپر ہے۔ البلگے کہتی ہے آپ مجھے دوبارہ غصہ مت دلائیں بھائی۔ یہ سن کر بے بولت کہتا ہے امیر بہار الدین کے پاس شہرت اور دولت دونوں ہیں، اس کے علاوہ منگول اور سلجوق دونوں ریاستیں ان سے خوش ہیں۔ پھر سلمیٰ کہتی ہے آپ یہ شادی قبول کر لیں، اس سے ہمارا قبیلہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ البلگے کہتی ہے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں، اصرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے، میں امیر بہار الدین سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر بے بولت غصے سے کہتا ہے اب راضی ہو جاؤ، اگر میں تمہیں زندہ امیر بہار الدین کے حوالے نہیں کر سکا تو تمہاری لاش اس کے حوالے کروں گا، لیکن میں کسی کو یہ کہنے نہیں دوں گا کہ بے بولت نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ البلگے کہتی ہے تو بے بولت نے اپنے فائدے کے لیے اپنی بہن بہار الدین کو دے دی۔ یہ سن کر بے بولت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن سلمیٰ ان دونوں کو خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر بے بولت کہتا ہے یا تو تم ہاں کہو گی البلگے، یا تو اس زندگی میں تم کبھی بھی عمر قبیلے کو نہیں دیکھ پاؤ گی۔ اچھی طریقے سے سوچ لو، میں تمہیں قبیلے سے بے دخل کر حلائی میں اپنی خالہ کے پاس بھیج سکتا ہوں۔ دوسری طرف نکیس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ اتنے میں ترگت اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کر ترگت کہتا ہے تم ہمارے ساتھ کئی سالوں سے ہو نکیس، تمہارے پاس کیا نہیں تھا؟ ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو تم نے ہمارے ساتھ غداری کر لی؟ نکیس کہتا ہے کچھ بھی نہیں حضور، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، میں مجبور ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر ترگت اسے مکہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے ہم تمہیں کیسے معاف کر دیں نکیس، یہاں غداری کی ہمیشہ سزا ملتی ہے، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ نکیس کہتا ہے انہوں نے میرے بیوی اور بچے کو اغوا کر لیا تھا، انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا، نہیں تو میں کبھی غداری نہ کرتا۔ ترگت کہتا ہے تو تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ نکیس کہتا ہے میں ڈر گیا تھا حضور، انہوں نے مجھے کہا تھا اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ میرے بیوی اور بچے کو مار دیں گے۔ یہ سن کر ترگت اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم اپنی بیوی اور بچے کو بچانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو کہ تم دریگوس کے کون سے آدمی کے ساتھ رابطے میں تھے۔ نکیس کہتا ہے میں نے دریگوس کو کبھی نہیں دیکھا ہے، لیکن نیکو اور ٹیو سے میرا رابطہ تھا، نیکو اور ٹیو کے مرنے کے بعد تارامس سے معلومات لیتا تھا۔ ترگت کہتا ہے ارطاغرل صاحب نے تمہیں تمہاری نوکری سے نکال دیا ہے، جب تک تمہاری بیوی اور بچہ نہیں مل جاتے تب تک تم قید خانے میں رہو گے اور اس کے بعد تمہیں سوگڑ سے نکال دیا جائے گا۔ پھر ترگت دمرل کو بلا کر کہتا ہے نکیس کو قید خانے میں ڈال دو اور پھر گنگت کے ساتھ تارا کو یہاں پکڑ کر لاؤ۔ پھر دمرل نکیس کو پکڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ارطاغرل صاحب بھی سوگڑ پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت پوچھتا ہے آپ نے ان کا کیا کیا سردار؟ ارطاغرل کہتا ہے ہم ہر چیز کے بارے میں بات کریں گے، نکیس کہاں ہے؟ ترگت کہتا ہے میں نے اسے قید خانے میں ڈال دیا ہے بھائی، دریگوس تارا کے ذریعے اس سے رابطہ کر رہا تھا، میں نے تارا کو پکڑنے کے لیے سپاہی روانہ کر دیے ہیں۔ ارطاغرل کہتا ہے تم نے صحیح کیا، البلگے خاتون کہاں ہیں ترگت؟ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ اتنے میں اوپر سے دروازہ کھلتا ہے اور بے بولت، البلگے اور سلمیٰ باہر آ جاتی ہیں۔ بے بولت کہتا ہے خوش آمدید ارطاغرل صاحب، پھر وہ نیچے آ کر ارطاغرل کو خوش آمدید کہتا ہے۔ پھر ارطاغرل صاحب پوچھتے ہیں آپ کیسی ہیں البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، میں آپ کی وجہ سے ٹھیک ہوں، اللہ آپ سے راضی ہو، اگر آپ قلعے سے زندہ سلامت باہر نہیں آتے تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ارطاغرل کہتا ہے اب سے آپ کے راستے میں کوئی نہیں آئے گا، میری تلوار آپ کو اس بات کا یقین دلواتی ہے۔ پھر بے بولت سلمیٰ اور البلگے سے کہتا ہے تم دونوں قبیلے جاؤ، میں یہاں رک کر ارطاغرل صاحب سے بات کروں گا۔ یہ سن کر وہ دونوں باہر نکل جاتی ہیں۔ پھر بے بولت کہتا ہے
ہم آپ کی مدد کے لیے شکر گزار ہیں آپ کے ارطغرل صاحب، میں آپ کی بہادری کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ واقعہ دونوں قبائل کو مضبوط بنانے کا وسیلہ بنے گا۔ میں آپ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ حائمہ خاتون سلجان کو پریشان دیکھ کر کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا قبیلہ یہاں آ گیا ہے، سلیمان بھی تمہارے پاس ہے، تو تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ سلجان کہتی ہے میں نے اپنا ایک حصہ وہیں چھوڑ دیا ہے والدہ، ابھی تک کندوگدو کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تمہیں مضبوط رہنا ہوگا بیٹی۔ سلجان کہتی ہے میں مضبوط رہنے کی کوشش کرتی ہوں والدہ، لیکن کندوگدو اپنے بھائیوں کے ساتھ پہاڑوں میں ہے اور وہ بھی اس ٹھنڈے موسم میں، ان کے سامنے جاسوس ہیں اور پیچھے دشمن۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، تم مایوس مت ہو، تم جانتی ہو کہ ارطغرل نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ سلجان کہتی ہے انہوں نے وعدہ کیا تھا والدہ، لیکن وہ یہاں بہت مصروف ہیں، یہاں پہلے ہی بہت سی مصیبتیں ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تم پریشان مت ہو بیٹی، جب ارطغرل ان ساری مصیبتوں سے نکل لے گا تو وہ سب سے پہلے اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا۔ سلجان کہتی ہے انشاءاللہ۔ دوسری طرف سراہ محل میں ارطغرل اور بے بولت موجود تھے۔ بے بولت کہتا ہے آپ نے انہیں بتایا کہ آپ نے البلگے کو وہاں سے نکال لیا ہے، لیکن پھر بھی آپ وہاں سے زندہ سلامت باہر آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یہ آپ نے کیسے کیا؟ ارطغرل کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو ان کے لیے ابھی فائدہ مند ہے، لیکن وہ بعد میں مجھے فائدہ دے گا۔ بے بولت کہتا ہے وہ کس طرح کا معاہدہ تھا؟ اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم بھی آپ کی مدد کرنا چاہیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے یہ صرف میرا مسئلہ ہے، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو بھی بتا دیا جائے گا۔ بے بولت کہتا ہے اور آپ کا سونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اپنی بہن کے لیے پوری دنیا کی سونے کی دولت بھی قربان کر دوں، لیکن ریاست مجھ سے ٹیکس چاہتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے فکر مت کرو، ہم ان سے سارا سونا واپس لیں گے اور اس سے بھی کہیں زیادہ لیں گے۔ بے بولت کہتا ہے میں دونوں قبیلے کے بھائی چارے کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے آج رات اپنے قبیلے میں ایک دعوت رکھی ہے، میں آپ کو بھی اس دعوت میں شرکت کرنے کی دعوت دیتا ہوں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ، میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ پھر بے بولت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمر قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ البلگے اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ مینگو پوچھتی ہے کیا آپ واقعی جا رہی ہیں مالکن؟ البلگے کہتی ہے میرے بھائی نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے، امیر بہار الدین کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں یہاں سے بے دخل ہو جاؤں۔ مینگو کہتی ہے اتنے سالوں سے میں آپ کی مشکلات سنتے آ رہی ہوں مالکن، اب آپ مجھ سے مت چھپائیں۔ البلگے کہتی ہے تم کیا کہہ رہی ہو مینگو، میں کیا چھپا رہی ہوں؟ مینگو کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کو ارطغرل صاحب سے پیار ہو گیا ہے۔ البلگے کہتی ہے مجھے چھوٹی سی امید تھی، ایسا خواب جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مینگو کہتی ہے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں مالکن؟ البلگے کہتی ہے مجھے ارطغرل صاحب سے پیار ہو گیا تھا، لیکن میں کہہ نہ سکی، میں خوفزدہ تھی، مجھے ڈر تھا کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے، میں ان کے سامنے اپنی بے عزتی ہونے سے خوفزدہ تھی۔ مینگو کہتی ہے محبت کا پرندہ پنجرے میں قید نہیں رہ سکتا ہے، میرے خیال میں آپ کو بتا دینا چاہیے۔ یہ سن کر البلگے سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے۔ خفیہ غار میں تارا دریگوس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل کو پتہ چل گیا ہے کہ نکیس ہمارے لیے کام کر رہا تھا، ارطغرل کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دریگوس کہتا ہے نکیس لازمی ارطغرل کو تمہارا نام بتائے گا، اب تم سوگٹ میں نہیں رہ سکتے ہو، اب تم کہیں غائب ہو جاؤ۔ یہ سن کر تارا باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد سوگٹ کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں منگولوں کو اناتولیہ کا سونا نہیں حاصل کرنے دوں گا، یہ کام ہم دونوں غلیظوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑوا کر ہم یہ کام کریں گے۔ ترگت پوچھتا ہے
اگر دریگوس نے وہ سونا حاصل کر لیا اور وہ آدھا سونا اس نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا تو کیا کریں گے ہم بھائی؟ ارطغرل کہتا ہے انہیں آدھا حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے ترگت، ہم پورا سونا حاصل کریں گے۔ مرگن تم ان کا پیچھا کرو اور اس مہمان خانے میں جاؤ جہاں سارا ٹیکس اکٹھا ہونا ہے۔ وہ سونا حاصل کرنے کے بعد قلعے میں نہیں جائیں گے، لازمی ان کا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہوگا، پتہ لگواؤ کہ وہ ٹھکانہ کہاں ہے۔ مرگن کہتا ہے جیسے آپ کا حکم ارطغرل بھائی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے دریگوس اور اس کے آدمی منگولوں کو مار کر سونا حاصل کر لیں گے اور پھر منگول امیر بہار الدین کو مار دیں گے۔ بمسی کہتا ہے اور پھر ہم دریگوس کے خفیہ غار پر جائیں گے اور سارا سونا حاصل کر لیں گے۔ پھر ارطغرل ترگت سے کہتا ہے تم لفے قلعے جا کر انہیں اس مہمان خانے کے بارے میں بتاؤ جہاں سارا سونا اکٹھا ہونا ہے ترگت۔ اس کے بعد ایک مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ بہار الدین کا آدمی بہادر واپس پہنچ گیا تھا۔ بہار الدین غصے سے کہتا ہے میں نے تمہیں صندوق حاصل کرنے کے لیے کہا تھا، تم نہ صرف ناکام ہو گئے بلکہ تم اپنے آدمیوں کو وہاں چھوڑ کر خرگوش کی طرح بھاگ گئے۔ بہار الدین کا آدمی بہادر کہتا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی امیر حضرت، حتیٰ کہ میں نے اسے اندھا بھی کر دیا، لیکن اس شخص نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں بولا۔ یہ سن کر بہار الدین اسے ایک مکہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے اس صندوق کی وجہ سے منگولوں کی تلوار میری گردن پر ہے، اگر تم اس آدمی سے کچھ نہیں اگلوا سکے تو تمہارا کیا فائدہ؟ پھر بہار الدین کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، ابھی تک سوگٹ کا ٹیکس والا قافلہ یہاں نہیں پہنچا ہے، ہمیں پتہ لگوانا ہوگا کہ ببولت کہاں ہے۔ پھر وہ باہر نکل جاتے ہیں۔ اسی دوران منگول ٹیکس والا سونا مہمان خانے میں لا رہے تھے، ان کا کمانڈر بہت خوش ہو رہا تھا۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے اس میں سارے ٹیکس کی تفصیل موجود ہے۔ کمانڈر اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ اس سردار کی کھوپڑی ہے جس نے ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہم نے اس کی کھوپڑی کو اسی کے سونے سے لپیٹ دیا ہے۔ یہ سن کر کمانڈر بہت زیادہ ہنسنے لگتا ہے۔ پھر وہ کاغذات دیکھنے کے بعد کہتا ہے مجھے سوگٹ کا ٹیکس نظر نہیں آ رہا ہے، کیا تم لکھنا بھول گئے ہو؟ سپاہی کہتا ہے سوگٹ کا ٹیکس ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے ہمیں فوراً ہلاکو خان تک پہنچانا ہے۔ اتنے میں بہادر اور بہار الدین اندر داخل ہوتے ہیں۔ بہار الدین کہتا ہے ماشاءاللہ کتنا زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا ہے، یہ دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے بہتر ہوتا کہ سارا ٹیکس یہاں پہنچ جاتا، سوگٹ کا ٹیکس کہاں ہے بہار الدین؟ بہار الدین کہتا ہے وہ راستے میں ہے کمانڈر، آپ جانتے ہو کہ سردی کا موسم ہے اور برف باری ہو رہی ہے۔ کمانڈر کہتا ہے کیا تم مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ سارا سونا آ گیا ہے اور سوگٹ کا ٹیکس والا سونا برف باری میں پھنس گیا ہے۔ اس کھوپڑی کو دیکھو، یہ اس آدمی کی کھوپڑی ہے جس نے ٹیکس ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا، اگر جلد سوگٹ کا ٹیکس یہاں نہیں پہنچا تو تمہارا حال بھی اس جیسا ہوگا۔ بہار الدین کہتا ہے فکر نہ کرو کمانڈر، آج شام میں سوگٹ جاؤں گا اور یہ مسئلہ خود حل کروں گا، اب آپ مجھے اس کاغذ پر ٹیکس کی وصولی کی مہر لگانے دو۔ کمانڈر اسے مہر لگانے سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے جب تک سارا سونا نہیں آ جاتا ہے تب تک کوئی مہر نہیں لگے گی، لیکن اگر سوگٹ کا ٹیکس نہیں آیا تو میں تمہارے خون سے اس کاغذ پر مہر لگا کر اسے ہلاکو خان کی طرف بھیج دوں گا، اب جاؤ اور یہ مسئلہ حل کرو۔ یہ سن کر بہار الدین باہر نکل جاتا ہے اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی اور حکیم آرتک ان کے لیے دوا تیار کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے آپ نے پورے قبیلے کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے حائمہ خانم، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹنا پڑے گا اور مضبوط دل رکھنا پڑے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ایسا دل میں کہاں سے لاؤں جو یہ ساری ذمہ داریاں نبھا سکے اور میرے دل کو مضبوط کر سکے،
کندوگ تو کہتا ہے آپ بہت مضبوط ہیں والدہ، اللہ نے چاہا تو بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آرتک ایک جڑی بوٹی سے ایک دوا بنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے اس کو ان کو پانی میں ملا کر دیجیے گا، اس سے بہت جلد افاقہ ہوگا انشاءاللہ، اجازت دیجیے مجھے۔ یہ سن کر کندوگ تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک طرف آ کر کندوگ تو حکیم آرتک سے کہتا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آرتک بھائی۔ آرتک کہتا ہے خیال رکھیے اپنی والدہ کا۔ کندوگ تو کہتا ہے ہم اور درد والدہ کا سائے کی طرح پیچھا کر رہا ہے، اللہ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ آرتک کہتا ہے آمین۔ پھر سلجان رونے لگتی ہے اور حائمہ خاتون کا ہاتھ چومتی ہے اور کہتی ہے ہمیں اکیلا مت چھوڑیے گا والدہ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ حائمہ خاتون بھی بہت رونے لگتی ہیں۔ پھر کندوگ تو بھی وہاں آ جاتا ہے اور سلجان اور حائمہ خاتون رو رہی تھیں۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان اپنے خیمے میں بہت اداس ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں گوبچے وہاں پہنچ جاتی ہے اور اسے غصے سے کہتی ہے ٹکڑے میں بانٹ کر رکھ دیا ہے تم نے ہمارے قبیلے کو حلیمہ، کتنے ہی سپاہی تمہاری وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، ارطغرل کی زندگی برباد کرنے کے بعد اب تم والدہ کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ پھر گوبچے اپنا خنجر نکال لیتی ہے اور حلیمہ کی گردن پر رکھ کر کہتی ہے اگر حائمہ خاتون کو کچھ بھی ہوا تو تم میرے ہاتھوں سے زندہ نہیں بچو گی حلیمہ۔ یہ کہہ کر گوبچے وہاں سے چلی جاتی ہے اور حلیمہ بھی غصے میں آ جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل جنگل میں بھاگ رہا تھا اور منگولوں کو مسلسل بیوقوف بنانے میں مصروف تھا۔ پھر وہ ایک درخت کی شاخ ایک طرف موڑ دیتا ہے تاکہ منگول سمجھیں کہ ارطغرل اس طرف گیا ہے۔ اتنے میں کچھ منگول آتے ہیں اور ارطغرل کے وہ نشانات ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ پھر انہیں ایک خون نظر آتا ہے جو ارطغرل نے لگایا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں وہ شاید اس طرف گیا ہے۔ اتنے میں ارطغرل اپنا تیر کمان نکال لیتا ہے اور ان کا نشانہ لینے لگتا ہے، لیکن ارطغرل تیر نہیں چلا پا رہا تھا کیونکہ ارطغرل کا ہاتھ زخمی تھا۔ پھر ارطغرل اپنے تیر کمان کو دوبارہ سے صحیح کرنے لگتا ہے۔ پھر دوبارہ ارطغرل اپنے تیر کمان کو پیچھے سے پکڑ کر آگے باندھتا ہے۔ اتنے میں ایک منگول ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ پھر وہ منگول سمجھتا ہے کہ ارطغرل کو نہیں پتہ کہ میں آ گیا ہوں، لیکن جیسے ہی وہ ارطغرل پر حملہ کرتا ہے ارطغرل ایک ہی وار کر کر اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں سامنے سے ایک اور منگول آ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے۔ ارطغرل اس کا بھی کام ادھر ہی تمام کر دیتا ہے۔ اتنے میں ایک اور منگول بھاگتے ہوئے آ جاتا ہے۔ ارطغرل اپنا خنجر نکال کر اس منگول کو ادھر ہی مار دیتا ہے۔ پھر ارطغرل اپنا خنجر نکال کر ایک طرف چلے جاتا ہے اور تانگوت بھی مسلسل ارطغرل کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں منگول پڑے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ارطغرل یہیں موجود ہے اور وہ غصے سے کہتا ہے نالت ہو تم پر، نالت ہو تم پر، ڈھونڈو اسے، مجھے وہ ہر صورت میں چاہیے، ڈھونڈو اسے۔ یہ سن کر تانگوت اور منگول سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ تودکن کوچا پہاڑ سے کہہ رہا ہوتا ہے پہرے پہ جو سپاہی کھڑے ہوئے تھے انہیں تم سخت سے سخت سزا دو گے، سمجھ گئے کوچا پہاش۔ پھر کوچا پہاش کہتا ہے ارطغرل اپنے خیمے میں تھا اور اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرکٹ کہتا ہے اور اس کے سپاہی کوچا پہاش کہتا ہے وہ اپنے خیمے سے باہر ہی نہیں نکلے ہیں سردار، میرے سپاہیوں نے مسلسل ان پر نظر رکھی ہوئی تھی، وہ اپنے خیمے میں ہی موجود تھے۔ کرکٹ کہتا ہے تو وہ فرار ہوا کیسے، بتاؤ مجھے،
آیت الن کہتی ہے میرے خیال سے اس معاملے کے پیچھے کوئی اور ہے، ممکن ہے کسی نے آپ کو اور تودیکن کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہو، کوئی ایسا جس سے آپ کا پرانا حساب کتاب باقی ہو۔ کرکت کہتا ہے بدقسمتی سے وہ کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ تودیکن کہتا ہے میں دیکھ لیتا ہوں اسے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگتا ہے تو کرکت کہتا ہے تودیکن تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہ بظاہر معاملہ جیسے دکھ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، تم قبیلے میں ہی رکو گے۔ کوچا پہاش تم اپنے بہترین سپاہیوں کے ساتھ ان کی تلاش میں روانہ ہو جاؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ارطغرل اس کے سپاہی اور عبد الرحمن کو ڈھونڈ کر واپس قبیلے میں لے کر آؤ انہیں، جاؤ۔ پھر کرکت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر تودیکن کہتا ہے لے کے آؤ انہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی رحم نہیں کرنا ہے تمہیں۔ کوچا پہاش کہتا ہے جیسے آپ کا حکم۔ پھر تودیکن کہتا ہے اگر تم انہیں ڈھونڈنے میں ناکام رہے تو اپنے انجام کے لیے تیار رہنا۔ کوچا پہاش جاؤ اب۔ یہ سن کر کوچا پہاش وہاں سے چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل مسلسل منگولوں کے خلاف چال چل رہا تھا اور انہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر ارطغرل ایک جگہ تیر کمان پھینک کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں حمزہ سپاہی اور اس کے باقی سپاہی آگے آتے ہیں تو انہیں ایک تیر پڑا ہوا ملتا ہے۔ پھر حمزہ سپاہی کہتا ہے وہ اس طرف گیا ہے۔ پھر وہ اسے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور ارطغرل اپنا چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا ایک لکڑی اٹھا لیتا ہے اور ایک طرف پھینک لیتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ارطغرل اس طرف ہے، پھر وہ سب ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل اپنی تیر کمان اٹھا کر ایک منگول سپاہی جو کھڑا ہوتا ہے اسے قابو کر لیتا ہے اور تیر کمان سے اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ منگول مارا جاتا ہے۔ پھر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایک منگول سپاہی کی لاش ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے نالت ہو، ارطغرل ہے کہاں آخر؟ اتنے میں ارطغرل ایک طرف سے آ جاتا ہے اور اس کے ساتھی سپاہی کو ادھر ہی مار دیتا ہے۔ پھر حمزہ سپاہی ارطغرل کو دیکھ لیتا ہے۔ ارطغرل مسکرانے لگتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حمزہ سپاہی ارطغرل کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں تانگت بھی ایک طرف جا رہا تھا اور اسے بھی ایک منگول پڑا ہوا ملتا ہے۔ پھر وہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ارطغرل نے ان کا دماغ پکا دیا تھا اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارطغرل کہاں گیا ہے۔ پھر تانگت غصے سے کہتا ہے جب تک تمہیں میں جہنم میں نہیں بھیج دیتا ہوں تب تک میرے اوپر موت حرام ہے ارطغرل، چلو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ سب لوگ اپنے روز معاملہ کے کام میں مصروف تھے۔ اسی دوران حکیم ارطغرل عبد الرحمن کو لے کر شفا والے خیمے میں پہنچ گیا تھا اور وہاں چھوٹا بچہ ترالی بھی موجود تھا۔ پھر ارطغرل سے کہتا ہے دیکھو ایک حکیم کو تمہارے لیے کیا کیا کرنا پڑا ہے۔ یہ سن کر عبد الرحمن کہتا ہے بہت شکریہ آپ کا۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ میرا نہیں بلکہ ترالی کا ادا کرو۔ پھر ارطغرل سے کچھ کپڑے دیتا ہے اور کہتا ہے جلدی کرو۔ یہ سن کر اور یہ دیکھ کر عبد الرحمن کہتا ہے ارطغرل بھائی یہ تو خواتین کے کپڑے ہیں، یہ میں کیسے پہنوں؟ ارطغرل کہتا ہے یہی طریقہ ہے عبد الرحمن، اس کے علاوہ تم قبیلے سے باہر نہیں جا سکتے ہو، جلدی کرو جلدی۔ چھوٹا بچہ ترالی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور باہر دمرل بھی کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں سمسا، بواج اور کوچا پہاش بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ کوچا پہاش اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے عبد الرحمن، ارطغرل، ترگت اور دوان، ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نظر آئے تو انہیں فوراً قبیلے میں لے کر آؤ
اور اگر وہ تم پر حملہ کریں تو انہیں جان سے مار دینا۔ یہ ساری باتیں دمرل چھپ کر سن رہا تھا۔ یہی حکم دیا ہے سردار نے۔ پھر سمسا سپاہی پوچھتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ کوچا پہاش کہتا ہے تم جا کے تیاری کرو، میں ایک کام کر کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اندر عبد الرحمن نے اپنا بھیس تبدیل کر لیا تھا۔ پھر آرتوک تورالی سے کہتا ہے تورالی تم باہر جاؤ اور ارد گرد پر نظر رکھنا۔ یہ سن کر تورالی باہر نکل جاتا ہے۔ پھر حکیم آرتوک عبد الرحمن سے کہتا ہے عبد الرحمن تمہاری سواری تیار ہے اور سیدھا تم گائیکلی کے پاس جانا، تورالی تمہیں گھوڑے تک پہنچا دے گا۔ عبد الرحمن کہتا ہے بہت شکریہ آپ کا بھائی، اللہ آپ سے خوش ہو۔ پھر وہ نقاب لگا لیتا ہے۔ اتنے میں کوچا پہاش بھی باہر پہنچ گیا تھا اور وہ حکیم آرتوک کی یہ والی بات سن لیتا ہے جو اس نے کہا تھا چلو جلدی کرو۔ اتنے میں وہ چھوٹا بچہ تورالی کوچا پہاش کو وہاں دیکھ لیتا ہے تو وہ ایک پتھر اٹھا کر کوچا پہاش کے سر پر مارتا ہے۔ یہ دیکھ کر کوچا پہاش اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، لیکن وہ اتنے میں بھاگ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کوچا پہاش شفا والے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور اندر دیکھتا ہے کہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر کوچا پہاش اندر جا کر کہتا ہے السلام علیکم آرتوک بھائی۔ آرتوک کہتا ہے وعلیکم السلام کوچا پہاش، خیریت تو ہے؟ کوچا پہاش جو ہوتا ہے وہ مسلسل ارد گرد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہیں عبد الرحمن تو کہیں نہیں ہے، لیکن اسے کچھ بھی نہیں دکھتا۔ پھر وہ آرتوک کے سوال کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے عبد الرحمن کا قید والے خیمے سے غائب ہونا بالکل ناممکن سی بات ہے، وہ آخر کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اس کی ہمیں لاش بھی نہیں ملی ہے۔ آرتوک کہتا ہے تم جیسے سپاہیوں کی اگر اپنے کام پر توجہ نہیں ہوگی تو اور بھی بہت سارے سپاہی اور غدار فرار ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کوچا پہاش غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بولتا۔ اتنے میں سلجان وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ نے جو والدہ کے لیے شربت تیار کرنے کا بولا تھا میں وہی لینے کے لیے آئی ہوں آرتوک بھائی۔ آرتوک کہتا ہے بہت اچھی سلجان خاتون، میں ابھی تیار کر دیتا ہوں۔ پھر آرتوک کہتا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے کوچا پہاش؟ کوچا پہاش کہتا ہے نہیں محترم میں چلتا ہوں۔ پھر وہ چل پڑتا ہے اور سلجان کچھ سوچنے لگتی ہے اور آرتوک دوا بنانے لگتا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کندوکتو کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ کندوکتو حائمہ خاتون کو کہہ رہا تھا آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں والدہ؟ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بہت جلد اس مصیبت سے بھی نکل آئیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میرے جان نثار، میرے بہادر بیٹے، میرے سب سے سمجھدار بیٹے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اتنے میں دمرل باہر سے کہتا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں حائمہ خاتون؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں آ جاؤ دمرل۔ اتنے میں دمرل اندر داخل ہوتا ہے اور وہ حائمہ خاتون کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کوچا پہاش ہمارے سپاہیوں کے پیچھے گیا ہے حائمہ خانم، اور اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ عبد الرحمن کے فرار ہونے کا ذمہ دار وہ ارطغرل بھائی کو سمجھتے ہیں۔ حائمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میں ابھی دیکھتی ہوں انہیں۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے والدہ آپ رہنے دیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ حائمہ خاتون غصے سے کہتی ہیں بس بہت ہو گیا ہے بیٹا، اب انہوں نے میرے بچے کے پیچھے سپاہیوں کو کیوں بھیجا ہے جبکہ میں نے خود اپنے بیٹے کو قبیلے سے بے دخل کر دیا ہے؟ کیا جان لینا چاہتے ہیں اس کی؟ یہ کہہ کر حائمہ خاتون غصے سے باہر نکل جاتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں حمزہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ارطغرل آگے سے مسکراتا ہے اور اپنے گھوڑے کو پیار کرنے لگتا ہے۔ پھر ارطغرل اس کے پاس آ کر کہتا ہے کتنے سکوں کے عوض تم نے اپنا ضمیر بیچا ہے؟ حمزہ سپاہی کہتا ہے میں بے قصور تھا ارطغرل،
تمہارے بھائی کندوگتو نے مجھے غدار قرار دے دیا، اس کی وجہ سے میں نے کتنی بار موت کا سامنا کرتے کرتے رہا ہوں، مگر اس نے مجھے کیا صلہ دیا، اسے میں اپنی باپ کی طرح سمجھتا تھا، مگر اس نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ ارطغرل کہتا ہے کندوگتو بھائی کے اس رویے کو تم نے غداری کا باعث بنا لیا۔ یہ سن کر ارطغرل پر وہ حملہ کر دیتا ہے، لیکن ارطغرل اس کی تلوار چھین کر نیچے گرا دیتا ہے اور اسے قابو کر لیتا ہے، اور وہ حمزہ سپاہی کو مکے ہی مکے دیتا ہے منہ پر، اور اتنے میں تانگوت آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے ارطغرل اسے دیکھ کر مسکراتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تانگوت بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ارطغرل فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور چل پڑتا ہے۔ ایک سپاہی ارطغرل پر تیر برسانے کی لگتا ہے، ارطغرل جھک جاتا ہے اور تیر کہیں اور چلے جاتا ہے۔ پھر ارطغرل تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا دیتا ہے اور منگول مسلسل اس پر تیر برسا رہے تھے۔ پھر تانگوت کہتا ہے سپاہیوں تیار ہو جاؤ، ارطغرل کا ہمیں پیچھا کرنا ہے۔ پھر وہ بھی پیدل چل پڑتے ہیں، لیکن ارطغرل گھوڑے پر تھا اور حمزہ سپاہی جو تھا وہ بہت زخمی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف قبیلے میں آیت الن کرکت کو بھڑکا رہی تھی اور وہ کہتی ہے یہ سب کب تک چلے گا سردار؟ یہ قبیلے دونوں ہی پرسکون نہیں ہیں بلکہ بہت مشکل میں ہیں، بہت جلد ہم ارطغرل کی لگائی گئی آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ کرکت مسکراتے ہوئے کہتا ہے ارطغرل کو خیمہ نے جلا وطن کر دیا ہے، وہ جا چکا ہے۔ آیت الن کہتی ہے کیا پتہ یہ خیمہ کا ہی کیا دھرا ہو۔ یہ سن کر کرکت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہیں تم اپنے ہوش و آواز تو کھو نہیں بیٹھی ہو آیت الن کہتی ہے دیکھیں ذرا، اگر وہ اپنے مرحوم شوہر کے سپاہی کو قربان کر دیتیں تو ان کے قبیلے کے سپاہیوں کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں بچتی سردار، اس لیے ممکن ہے یہ کام انہوں نے خود ہی کیا ہو اور ارطغرل کو انہوں نے قبیلہ بدر کر دیا تاکہ ہم سب خاموش ہو جائیں۔ یہ سن کر کرکٹ سردار سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ باہر خیمہ خاتون اور کندوگتو بہت غصے سے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، اتنے میں راستے میں انہیں آیت الن مل جاتی ہے۔ آیت الن انہیں دیکھ کر مسکراتی ہے اور پھر کہتی ہے آپ نے اپنے بیٹے کو قبیلہ بدر کر کر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کائی قبیلے کی بہادر سردار ہیں۔ خیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے تو اپنا فرض بہت اچھے طریقے سے نبھا دیا ہے، لیکن اس کے ماموں اور میرے بھائی اپنا فریضہ اچھے طریقے سے نہیں نبھا سکے ہیں۔ یہ سن کر آیت الن کہتی ہے کرکت صاحب جانتے ہیں کہ ان کو کس وقت کیا کرنا ہے۔ یہ سن کر خیمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں بات سنو آیت الن، میرے ہی قبیلے میں یہ میرے باپ کا قبیلہ ہے اور تم میرے ہی قبیلے میں اپنے آپ کو سردار کی بیوی کا ڈھونڈ نچانے کا ڈرامہ میرے سامنے مت کرو۔ یہ کہہ کر خیمہ خاتون غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر سلجان آ کر آیت الن کو چھیڑتی ہے اور کہتی ہے تو یہ ثابت ہوا کہ ہر بھونکتا ہوا کتا اپنی گلی کا شیر نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر سلجان ہنستے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے، اور دوسری طرف خیمہ خاتون تیزی سے کرکٹ سردار کے خیمے کی طرف بڑھ رہی تھیں اور وہ کرکٹ سردار سے بدلہ لینا چاہتی تھیں، کیونکہ کرکٹ سردار کی وجہ سے خیمہ خاتون نے اپنے بیٹے کو قبیلے سے بے دخل کر دیا تھا۔ پھر اندر کرکٹ سردار جرگے والے سرداران کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا انشاءاللہ ہم بہت جلد اس مسئلے پر بھی قابو پا لیں گے۔ اتنے میں خیمہ خاتون اندر پہنچ جاتی ہیں۔ کرکت خیمہ خاتون کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ پھر خیمہ خاتون تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگتی ہیں۔
یہ دیکھ کر کرکٹ اپنے سرداران کو باہر جانے کا اشارہ کرتا ہے تو اس کے جرگے والے سرداران اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو کر باہر نکل جاتے ہیں۔ پھر حائمہ خاتون غصے سے کرکٹ کو کہتی ہیں، آپ نے میرے بیٹے کو پیچھے آپ نے میرے سپاہیوں کو بھیجا، آپ کیا سمجھتے ہیں میرا بیٹا قاتل ہے یا غدار ہے؟ آپ کو میری بات کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر کرکٹ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ اسی دوران ارطغرل جنگل میں تھا اور وہ منگولوں سے بچ بچا کر نکل گیا تھا۔ پھر ارطغرل ایک نہر کے کنارے پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے پانی پینے لگتا ہے اور منہ وہ دھوتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں کرکٹ سردار حائمہ خاتون کو کہہ رہا تھا، اور تم کیا توقع کر سکتی ہو حائمہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں ایک سردار ہوں اور میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں جرگے کے فیصلے پر عمل درآمد کرواؤں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہاں، ایک بھائی کو بھائی کے خلاف کر امن و امان قائم کریں گے آپ قبیلے میں؟ کرکٹ کہتا ہے، اگر وہ اس معاملے میں ملوث نہیں ہے تو اس کو میرے سپاہیوں کے ساتھ آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ عبد الرحمن کو فرار کرانے میں ملوث پائے گئے تو انہیں روایات کے مطابق ہر حالت میں سزا ملے گی۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں بھائی، بہت بڑی۔ یہ بات آپ میری غور سے سن لیں، اگر ان کو کچھ ہوا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اتنے میں تودقن بھی وہاں آ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، کیا ہوا ہے بابا؟ کرکٹ کہتا ہے، اپنے سپاہی ان غداروں کے پیچھے بھیجنے کی وجہ سے تمہاری پھوپھی ناراض ہو گئی ہیں۔ تودقن کہتا ہے، ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے پھوپھی جان، وہ عبد الرحمن کو بھگا کر لے گئے، آخر کب تک ہم ان غداروں کو پالتے رہیں گے؟ یہ سن کر حائمہ خاتون غصے میں آ جاتی ہیں۔ یہ سن کر کندوکتو کہتا ہے، سوچ سمجھ کر بات کرو تودقن، اس آنکھ کو مزید نہ بھڑکاؤ۔ پھر کندوکتو کہتا ہے، ماموں جان، والدہ، کیا ہم نے مل کر فیصلہ نہیں کیا تھا کہ دونوں قبائل ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ متفق تھے ہم اس بات پر، تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پہلی ہی بار ناکام ہو گئے ہیں، محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہم نے کہا تھا فرزند، لیکن جب میں اپنے بیٹے کو بہت مظلومیت میں قبیلہ بے دخل کر چکی تھی اسے، تو پھر اس کے پیچھے سپاہی بھیجنے کا کیا مطلب ہے آخر؟ کرکٹ کہتا ہے، میں پہلے ہی تم لوگوں کی وجہ سے اپنے قبیلے کو خطرے میں ڈال چکا ہوں، تم لوگوں کو اپنایا میں نے، لیکن اب ہمارا صبر جواب دے چکا ہے، وہ آج یا کل ہر حالت میں یہاں واپس لائے جائیں گے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں، کیا بات ہے، تو پھر ڈھونڈ لیں انہیں۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون جانے لگتی ہیں تو کرکٹ کہتا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس معاملے میں ملوث نہیں ہوگی حائمہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون بہت غصے میں آ جاتی ہیں اور مڑ کر کرکٹ کو اور تودقن کو دیکھنے لگتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون انہیں طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے باہر نکل جاتی ہیں۔ کندوکتو بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دیلی دمیر اور آرطغرل ہتھیار تیار کرنے والی جگہ پر موجود تھے۔ دیلی دمیر کہتا ہے، حائمہ خانم سب جانتی ہیں، لیکن انہوں نے قبیلے کی خاطر خاموشی اختیار کی بھی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنے میں آیت الن وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر وہ انہیں بھی کہتی ہے، ارطغرل کو جو حائمہ خاتون نے قبیلے سے بے دخل کر دیا ہے، اس فیصلے سے ہمارے قبیلے میں بھی امن و امان قائم ہو جائے گا۔ کیوں میں نے ٹھیک کہا نا دیلی دمیر؟ دیلی دمیر کہتا ہے،
ان حالات میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ آپ کی بھول ہے آیت خاتون۔ جب ایسی صورتحال ہو تو کسی کو نکالنے سے امن و امان قائم نہیں ہو جاتا ہے آیت خاتون۔ یہ سن کر آیت کہتی ہے ایک ہاتھ سے جنگی فتح دیکھنے والے آدمی کا کیا انجام ہو سکتا ہے آخر؟ آیت کہتی ہے ایسے کتنے ہی جنگجو میدان جنگ میں جا کر خاک ہو چکے ہیں۔ دلی ضمیر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے جنگ تلوار کے زور پر نہیں لڑی جاتی آیت خاتون، بلکہ اسے لڑنے کے لیے آپ کے دل میں ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ارطغرل نے جو کچھ بھی کہا وہ اس کے ایمان کی طاقت ہے، لیکن آپ کی نابینا آنکھوں اور بہرے کانوں اور دل پہ لگی میلی مہر کی وجہ سے آپ کو کچھ سنائی نہیں دیا۔ اتنے میں آرتک کہتا ہے بس کیجئے دلی ضمیر، بس کیجئے۔ پھر آیت کہتی ہے میرے خیال میں آپ کا کام لوہے کو تلوار میں ڈھالنا ہے، لیکن کاش کہ آپ اپنی زبان بھی قابو کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر دلی ضمیر کہتا ہے کتنی زہریلی ہے یہ عورت۔ آرتک کہتا ہے یقیناً اسے شبہ ہے ہمارے اوپر، اسی لیے ہمیں وہ اکسا رہی تھی۔ آپ محتاط رہیں ضمیر بھائی، بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایک ساتھ نظر نہ آئیں۔ دلی ضمیر کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا بھائی، ٹھیک کہا۔ پھر آرتک وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور دلی ضمیر دوبارہ تلوار تیار کرنے لگتا ہے۔ اسی طرف غار میں ترگت اور دوان بڑی بے چینی سے ارطغرل کا انتظار کر رہے تھے۔ دوان کہتا ہے آخر کہاں رہ گئے ہیں وہ لوگ؟ ترگت کہتا ہے ارطغرل بھائی نے کہا تھا کہ وہ ہمارے بعد پہنچیں گے۔ یہ سن کر دوان کہتا ہے تو کیا ہوا ہے، وہ کہاں رہ گئے ہیں؟ کہیں عبد الرحمن کو فرار کرواتے ہوئے کچھ ہو تو نہیں گیا ہے؟ ترگت کہتا ہے دوان صبر کرو،